لا محمود الا اللہ حمد نفسه بنفسه والصلاة والسلام على خیر البریہ والصلاة والسلام على جمیع الانبیاء والمرسلین خصوصاً على افضلهم سیدنا محمد خاتم النبیین امام الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الكاملين والشهداء والصالحين. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه في القرآن العظيم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. أما بعد فقد قال الله تعالى في شان حبيبه ومحبوبه في القرآن العظيم في مقام آخر: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا الصلاة والسلام عليك يا من ذكره الله في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. الصلاة والسلام عليك يا من فتح الله له البلدان. الصلاة والسلام على من نصره الله على العدوان. الصلاة والسلام عليك يا من انزل عليه القرآن. سلام ان پر کہ جن کی آرزو کرنا عبادت ہے. سلام ان پر کہ جن کی آرزو کرنا عبادت ہے. سلام ان پر کہ جن کا ذکر ورد جاں فوارا ہے. سلام ان پر کہ جن کو چھوڑ کر جینا نہیں ممکن. سلام ان پر کہ جن کی روشنی سے روح تاباں ہے. میرے نہایت معزز اور واجب الاحترام حاضرین مجلس اور سٹیج پر تشریف فرما حضرت پیر قبلہ سید سلامت علی شاہ بخاری قادری مدظ اللہ العالی اور الحافظ والقاری علامہ محمد غلام رسول صاحب ربانی دامت برکاتہم العالیہ اور تمام احباب، میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ آپ نبی علیہ السلام کی ولادت مبارکہ کے ضمن میں آراستہ کی گئی محفل میں تشریف لائے. یقیناً آپ میرے لیے بڑے معزز اور بڑی محترم ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک سننا اور سنانا یہ واجب نہیں بلکہ مومنین پر فرض ہے.
قرآن مجید میں اگر 27 مرتبہ نماز کے ذکر کو دہرا دیا جائے تو وہ فرض قرار دی جاتی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جن کا ہر پارہ، ہر آیت، ہر رکوع، ہر حرف یہ گواہی دیتا ہے کہ ان کا ذکر ہر وقت ہونا چاہیے، یہ فرض نہیں بلکہ فرض عین ہو۔ میں اپنا بیان شروع کرنے سے پہلے کچھ باتیں ضروری آپ کی سماعت تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ مزید قریب آ سکتے ہیں وہ قریب آ جائیں، جن کی نظر میرے تک نہیں پہنچ پائی وہ اپنی نظر کو بھی میرے ساتھ ملائیں، کہ بات جو سامنے بیٹھ کے مخاطب ہو کے کرنے کا مزہ آتا ہے وہ چھپ چھپ کے سننے کا تو مزہ نہیں آتا۔ پیچھے مولانا آپ کے بیٹھے ہیں، ادھر آ جائیں تو زیادہ مہربانی نہیں ہے، ادھر آ جائیں تو میں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور مبارک کے مراحل کو علماء کرام نے 3 مرحلوں میں تقسیم کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلا مرحلہ تو ہے خلقت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا مرحلہ ہے ولادت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور تیسرا مرحلہ ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں آپ کی آسانی کے لیے ان تینوں مراحل کا ذکر کرنا مختصراً بھی ضروری سمجھتا ہوں۔ خلقت محمدی وہ ہے جس طرح پہلے ایک بڑا ہونہار طالب علم ادارہ صوت ہادی کا بیان کر رہا تھا کہ یا تو رب کی ربوبیت تھی یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوبیت تھی، جس کو عالم نورانیت بھی کہا جاتا ہے۔ یہ خلقت سے تعلق رکھتا ہے۔ ابھی تک اللہ تعالیٰ نے کسی موجودات کو تخلیق نہیں فرمایا تھا، اور اپنے نور سے اپنے محبوب کا نور کا ظہور فرمایا، اس کو کہتے ہیں خلقت محمدی۔ اور ولادت محمدی اس کو کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور ان میں انسانی روح پھونکی گئی، وَنَفَخْتُ مِن رُوحِی کے تحت، اور پھر وہاں سے انسانیت کا سلسلہ چل نکلا، اور چلتے چلتے حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے والد ماجد ان تک آ پہنچا، اور وہ نور سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو گیا، اور 9 ماہ کے بعد 12 ربیع الاول کے دن آپ تشریف لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں ولادت محمدی۔ بعثت محمدی یہ ہے کہ جب آپ 40 سال مکہ المکرمہ میں اپنے رب کا پیغام سناتے رہے، تو پھر وہ دن آیا جس دن آپ کی بعثت کا اظہار فرمانا مقصود تھا۔ تو تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب اب اس عالم انسانیت میں یہ اعلان فرما دیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ شروع میں مجھے لگتا ہے کہ میری تقریر آپ کو بور لگے گی، اور غالباً کافی سارے لوگوں کو لگے گی، لیکن میرا خیال ہے کہ بات چل لینے دیجئے، انشاءاللہ آپ کو بڑا مزہ ہے۔ دوسری بات یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ مجھے دوڑے مائیے پڑھنے کا یا سنانے کا شوق نہیں ہے، میں ذہن سے نہیں پڑھ سکتا جس طرح اکثر میلادوں میں پڑھا جاتا ہے، اور جائز ناجائز جو واقعات ثابت ہوں یا نہ ہوں وہ سارے میلاد کے زمرے میں بیان کر دیے جاتے ہیں۔ الحمدللہ میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، میں اس خلوص نیت سے بیان کر رہا ہوں کہ گویا مجھے ایک ایک حرف کا حساب اپنے رب کی بارگاہ میں دینا ہے۔